اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک پارہ نماز تراویح میں سماعت فرمایا ہے۔ 25واں پارہ 3 پاؤ اور 26واں پارے کا پہلا پاؤ، اور 25واں پارہ جو مشتمل ہے حامیم سجدہ کی آیت نمبر 47 سے لے کر آخر تک، اور پھر سورۃ شورا، سورۃ الزخرف، سورۃ الدخان، سورۃ الجاثیہ، یہاں 25واں پارہ ختم ہو جاتا ہے، اور 26ویں پارے کی سورۃ الاحقاف ہم نے آج سماعت فرمائی ہے۔ سامعین محترم، آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 25 ہے، جس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے ان کلمات، ان لفظوں کے ساتھ کیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ کیوں جی؟ قیامت کا علم کس کو ہے؟ صرف اللہ کو ہے۔ قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لٹایا جاتا ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا قیامت کب آنی ہے۔ اور آگے فرمایا وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور جو پھل اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں وہ بھی کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ خوشوں سے جو پھل نکلتے ہیں، پھل اپنی درختوں سے جو پیدا ہوتے ہیں، پہلے ان کی کومپل بنتی ہے، پھر پھول لگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے پھل کو پیدا فرماتے ہیں۔ وہ پھل کب نکلے گا، کیسے نکلے گا، یہ کون جانتا ہے؟ یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے تیسری بات بیان فرمائی، فرمایا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں جو مؤنث حاملہ ہوتی ہے، جو مادہ حمل سے ہوتی ہے اور وہ بچہ پیدا کرتی ہے، اللہ اکبر، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور وہ مادہ جو حمل سے ہوتی ہے وہ کب بچہ جنے گی، یہ بھی کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتے ہیں۔ تو یہ 25ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پارے کا اختتام ان لفظوں سے کیا ہے۔ فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ کہتے ہیں تمام بزرگی اور بڑائی آسمانوں اور زمین میں اسی کی ہے۔ کیوں جی؟ تمام کبریائی، تمام بلائی، بڑائی، تعریف، پاکیزگی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ سامعین محترم، آغاز میں اللہ ذوالجلال والاکرام کے علم کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، پہلی آیت کریمہ میں اللہ کے علم کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور آخری آیت کریمہ میں اللہ تعالی کی ذات بابرکت، اس کے جلال اور اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی اور اس کی بلندی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ہمارے لیے، اس میں پیغام یہ ہے، تھوڑا پانی دینا بیٹا، نہ میرے رب کے علم کی کوئی انتہا ہے۔ سن لیجئے جی، آج کا پیغام، خاص پیغام کیا ہے؟ نہ تو میرے رب کے علم کی کوئی انتہا ہے، اور نہ میرے رب کی بڑائی کی کوئی انتہا ہے۔ اس کی تعریف کے کلمات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اگر اس بات کو ہم مزید سمجھیں تو بڑا ٹائم چاہیے۔ اللہ رب العزت نے 2 کلمات میں وہ ساری بات سمجھائی ہے۔ فرمایا ساری زمین کے درخت 7 مرتبہ، ساری زمین کے درخت جو ہیں ان کی کلمیں بنا لی جائے، اور زمین میں جتنا بھی پانی ہے، 7 ابحر، تمام زمین کے پانی کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے۔ 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ، یہ عمل ایک دفعہ کیا جائے۔ کیوں جی؟ میاں صاحب، مرزا صاحب، اویس صاحب، زمین پر کتنے درخت ہیں؟ کیوں بچوں، کوئی گن سکتا ہے درختوں کی تعداد کتنی؟ کوئی نہیں گن سکتا۔ اور پھر زمین پر پانی کتنا ہے، اس گہرائی کتنی ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے،
اس کی مقدار کتنی ہے یہ بھی کوئی نہیں جان سکتا. سمندر ہیں، بڑے بڑے سمندر ہیں، ملکوں کے ملک سمندروں سے بھرے ہوئے ہیں، اور دریا ہیں اور نہریں ہیں، ندیاں ہیں، بڑے 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 چھپڑ ہیں. اللہ اکبر. یہ سارا پانی، اس سارے پانی کی سیاہی بنا دی جائے. یہ میری بات نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں خود اپنی تعریف کی ہے. سبعۃ ابحر ما نفذت کلمات اللہ. یہ سارے زمین کے درختوں کی ایک دفعہ کلمے بنا لی جائیں اور سارے پانی کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے، پھر ایک بار لکھا جائے. کیا لکھا جائے؟ سبحان اللہ، اللہ کی تعریف لکھی جائے. الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ سارے اللہ کی کبریائی کے تعریف کے کلمات لکھتے جائیں. ایک دفعہ بھی کوئی لکھے، 2 دفعہ بھی لکھے، 3 دفعہ بھی لکھے، 4 دفعہ بھی لکھے، 5 دفعہ بھی لکھے، 6 دفعہ بھی لکھے، 7 دفعہ بھی ساری زمین کے درختوں کو کلموں میں تبدیل کر کے اور پانی کی سیاہی بنا کر اللہ کی تعریف کے کلمات. اے اللہ تو بڑا پیارا ہے، ہر عیب سے مبرہ ہے، بڑا بلند ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے. یہ سارے اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں. اللہ رب العزت کہتے ہیں 7 دفعہ بھی یہ کام کر لو تو میرے تعریف کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. تو یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تمام بزرگی اور بڑائی آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی ہے، وہی غالب اور حکمت والا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے، نہ میرے رب کے علم کی کوئی انتہا ہے اور نہ ہی میرے رب کی بڑائی، کبریائی، عظمت، عزت، رفعت اور تعریف کے کلمات کی کوئی انتہا ہے. اللہ اکبر. جو رب کی پہچان ہوا کرتی ہے، عمل میں انسان کے نکھار پیدا ہوتا ہے، اسے لذت ملتی ہے، اس کا شوق بڑھتا ہے، وہ اپنے رب کی نعمتوں کو پہچانتا ہے، اس کے تعریف کے کلمات کو پہچانتا ہے، اس کی کبریائی کو پہچانتا ہے، تو اس کو عبادت کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے. اللہ اکبر. آئیے اس بارے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ رب کی پہچان سے کیا مراد ہے. رب کی پہچان سے کیا مراد ہے؟ کون سے وہ عمل ہے جن کو اختیار کرنے سے اللہ رب العزت دوسرے لوگوں سے ممتاز کر دیتا ہے، باقی لوگوں سے اللہ تعالی ممتاز کر دیتا ہے. رب کی پہچان سے مراد کیا ہے؟ جس طرح ہم اللہ کی پہچان کریں گے. اللہ رب العزت نے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا فاطر السماوات والارض. اور تمہارا رب خالق کائنات کون ہے؟ رب ہے. دلیل کیا ہے؟ سورۃ شورى کی آیت نمبر 11 ہے. کہتے ہیں فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے. یہ میرے رب کی پہچان ہے، یہ اس کا تعارف ہے، یہ اس کی پہچان ہے اور اس کا تعارف ہے. اور جو بندہ یہ سمجھ لے کہ میرے رب نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے تو میری پھر کیا حیثیت ہے، تو پھر اپنے رب کی تعریف کیے بغیر رہتا نہیں ہے. دوسرا، اللہ اکبر، رب کی پہچان کرنے سے کیا مراد ہے؟ دوسری بات، آسمان اور زمین کے خزانوں کا مالک کون ہے بھائی؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ آؤ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 12، سورۃ الشورى کی آیت نمبر 12 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ کہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، چابیاں، ایک چابی نہیں، ایک کنجی نہیں، زمین اور آسمان کی کنجیوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. اللہ اکبر. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جب وہ چاہے جس کا چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہے تنگ کر دیتا ہے. یہ صفت بھی کس کی ہے؟ یہ میرے رب کی ہے. وہ ہر چیز پر ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اور تیسرا کام، اللہ کی پہچان سے مراد کیا ہے؟ آئیے تیسرا کام یہ ہے اللہ کو پہچاننے کا. ہر چیز کا علم رکھنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اور یہی آیت نمبر 12 سورہ شورى کی آخری حصہ انہ بکل شیء علیم، یقیناً ہر چیز کو جاننے والا ہے.
4 نمبر، ہدایت کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ کیوں جی میرے چاہنے سے کسی کو ہدایت مل سکتی ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم میں یہ چاہتا ہوں، اللہ کی قسم مجھے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں یہ چاہتا ہوں یہ پورا محلہ، یہ گاؤں، یہ بستی، یہ قریہ، یہ سارے کا سارا توحید پرست ہو جائے اور نمازی ہو جائے، یہ میری خواہش ہے۔ لیکن ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے جی؟ کیوں جی ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ہدایت کے خزانوں کا مالک میرا رب ہے۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 13 اللہ کہتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے، برگزیدہ بنا لیتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، اسے ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ تو ہدایت کا خزانہ کس کے پاس ہے؟ میرے رب کے پاس ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی پہچان ہے۔ 5واں کام اللہ کی پہچان کرنے کا، کتاب حق کو، قرآن کریم کو نازل کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 17 اللہ کہتے ہیں اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب، اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ قرآن کریم اس کتاب کو نازل فرمایا ہے اور ترازو بھی اسی نے اتارا ہے۔ اللہ اکبر! آپ کو کیا خبر؟ شاید قیامت بہت ہی قریب ہے۔ قیامت وما یدریک لعل الساعة قریب، آپ کو نہیں خبر، ممکن ہے قیامت بہت زیادہ قریب ہے۔ 6واں کام اللہ اکبر، لطف و کرم کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ سورہ شورى کی آیت نمبر 19 ہے، اللہ کہتے ہیں اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں بھی اپنے لطف میں لپیٹ لے، اے اللہ تو ہم پر بھی اپنا کرم کر دے، نازل فرما دے۔ فرمایا وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ، جسے وہ چاہتا ہے کشادہ روزی عطا کرتا ہے اور وہ بڑی طاقت اور بڑے غلبے والا ہے۔ 6 کام ہو گئے۔ 7واں کام، باطل کو مٹانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات۔ یہ اللہ کی پہچان ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کی تعریف اور کبریائی کے کلمات ہیں جن کو ہم سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 24 اللہ کہتے ہیں وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ کو مٹا دیتا ہے اور سچ کو ثابت کر دیتا ہے۔ وہ سینوں کی باتوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ ہم فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، اندر سے اور ہیں، باہر سے اور ہیں، یہ میرا رب اچھی طرح جانتا ہے۔ 8واں کام کیا ہے؟ توبہ قبول کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اگر اللہ توبہ قبول نہ کرے تو کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 25 اللہ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ اللہ، وہ رب، وہ رحمان، وہ خالق مالک وہ ہے یقبل التوبۃ عن عبادہ، وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ کتنا بڑا اللہ کا اپنی مخلوق پر، ہم پر، اپنے بندوں پر انعام ہے کہ رب توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اور اگر اللہ توبہ قبول نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر کیا بنتا؟ اللہ توبہ کو قبول کرتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، بہت سارے گناہوں سے تو میرا رب ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اور جو کچھ ہم کرتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ کہتے ہیں وہ سب جانتا ہے جو تم کرتے۔ ہمارے بڑے سارے گناہوں کو تو ویسے ہی وہ درگزر کر دیتا ہے، اور جو ہم کرتے ہیں وہ جانتا ہے، اسے یاد کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔
ہیں، اسے دھوکہ بھی نہیں بندہ دے سکتا، اس سے آنکھ بھی نہیں چرا سکتا۔ اللہ اکبر۔ نامہ کام اللہ کی توحید کی بریائی اور عظمت کو پہچاننے کا کیا ہے؟ اللہ کی پہچان سے مراد کیا ہے؟ نامہ کام کیا ہے؟ نا امیدی کو امیدی میں، نا امیدی کو امید میں بدلنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 28 اللہ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ اور وہی ہے جو لوگوں کو نا امید ہو جانے کے بعد، بندے نا امید ہو جاتے ہیں کہ اب بارش نہیں ہونی، لیکن میرا رب پھر بارش کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور پھر وہ اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، بارش بھی برساتا ہے، رحمت بھی پھیلا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی ہے کارساز اور تعریف اور ثنا کے قابل بھی صرف وہی ذات ہے۔ 10واں کام، اولاد دینے والا کون ہے بھائی؟ اولاد دینے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 49 اور 50 اللہ کہتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ کی ہے۔ یخلق ما یشاء، جس کو وہ چاہے، یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے وہ بیٹیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو وہ چاہے بیٹوں سے نواز دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور وہ چاہے تو کسی کو بیٹے اور بیٹیاں رلا ملا کر دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو وہ چاہتا ہے بے اولاد بانجھ بنا دیتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک وہ کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ بیٹا اور بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ اور اگر کسی کو نہیں ملتی تو یہ بھی نہ دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ 11واں کام اللہ کی پہچان کا یہ ہے کہ زمین اور آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اس کی دلیل یہی آیت نمبر 59 ہے۔ اللہ کہتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور 12واں کام، موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ کیوں جی؟ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اگلی سورت، یہ سورت شورا ہے، اس سے اگلی سورت زخرف ہے۔ سورت زخرف کی آیت نمبر 11 میں اللہ کہتے ہیں والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة میتا كذلك تخرجون، اس نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل کیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق آسمان سے پانی نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں بس ہم نے اس مردہ شہر کو اس پانی کے ساتھ زندہ کر دیا ہے۔ کس کو بلا؟ زمین کو زندہ کیا نا، بارش برسائی، زمین پر بارش آئی، زمین نرم ہوئی، ٹھنڈی ہوئی، اور اس سے انگوری نکلی اور ہمارے کھانے پینے کا سامان اللہ نے پیدا کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں مردہ زمین کو ہم نے پانی کے ذریعے زندہ کر دیا۔ اور آگے کیا کہا ہے؟ وہ اس سے بھی بڑی خبر والی بات ہے، کہا کذالک تخرجون، اے میرے بندو تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ میں اسی طرح زندہ کروں گا۔ مثال اللہ نے آسمان سے اترنے والے پانی کی دی ہے اور زمین سے نکلنے والے اناج کی دی ہے، اور سمجھایا انسانوں کو ہے کذالک تخرجون، یہ نہ سمجھنا کہ مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی۔ ایذا متنا وکنا ترابا وعظاما، جب مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے اور زمین کے اندر ہماری ہڈیاں ملیا میٹ ہو جائیں گی، تو پھر بندے کہتے ہیں پھر کیویں زندہ ہوں گے؟ اللہ کہتا ہے کذالک تخرجون، آسمان سے پانی برسایا، زمین سے انگوریاں پیدا کی، مردہ زمین کو پیدا کیا، تم مر جاؤ گے، اسی طرح دوبارہ ہم حکم کن کہہ کر تمہیں دوبارہ پیدا کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور 13واں کام کیا ہے اللہ کی پہچان کا؟ اس کی پہچان کا 13واں کام یہ ہے کہ عبادت کے لائق بھی تو ہے پھر اللہ کی ذات ہی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت
نہیں کر سکتے۔ سورۃ زخرف آیت نمبر 84 اللہ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہی ہے آسمانوں میں عبادت کے لائق اور زمین میں بھی وہی قابل عبادت ہے، آسمانوں میں بھی وہی ہے اور زمینوں میں بھی وہی ہے۔ ان الہ وہو الحکیم العلیم، وہ بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے۔ معلوم ہوا کہ عبادت بھی ہم کس کی کریں گے؟ صرف ایک اللہ کی۔ 14واں کام اللہ کہتے ہیں ہر ذی روح کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سورۃ الدخان، پہلی سورۃ شورا تھی اور اس سے پہلے چند آیات سورۃ حامیم سجدہ کی تھی، پھر سورۃ شورا، پھر سورۃ زخرف، اب سورۃ الدخان ہے۔ سورۃ الدخان، دخان کا مطلب ہے دھواں، دخان کا مطلب کیا ہے؟ دھواں۔ سورۃ دخان کی آیت نمبر 8 میں اللہ کہتے ہیں لا الہ الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، وہی جلاتا ہے، وہی جلاتا ہے، اللہ اکبر، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، یحیی وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہی مارتا ہے، ربکم و رب آبائکم الاولین، اس کا تعارف یہ ہے وہ تمہارا بھی رب ہے، تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا بھی رب وہی ہے، یہ اس کا تعارف ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر ذی روح کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور 15واں کام، پوری کائنات پر غلبہ رکھنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ سورۃ الحامیم سجدہ، سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 54 میں اللہ فرماتے ہیں الا انہم، پہلا صفحہ 25ویں پارے کا، اللہ کہتے ہیں الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط، یقین جانو کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو حاضر ہونے والے ہیں، اپنے رب کے سامنے انشاءاللہ ہم نے کھڑا ہونا ہے۔ الا انہ بکل شیء محیط، یاد رکھو میرا رب وہ ہے، تمہارا رب وہ ہے جو پوری زمین کو غلبہ گھیرے ہوئے ہے، اسی کے غلبے میں ساری زمین ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 54 ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں اللہ اکبر جن سے ہم اپنے رب کی پہچان کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کام ہیں جو شخص رب کی، جس بندے کو رب کی پہچان ہو جائے اس کا عمل کیسا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کو پہچان لیں، جس طرح رب چاہتا ہے ہم اس طرح اپنے رب کو پہچان لیں اور مان لیں۔ پھر ہمارے اعمال کیسے ہوں گے؟ ہمارا ہر کام میں اپنے رب پر توکل ہوگا۔ جس کی اللہ پر یقین اور توکل پہچان ہو جائے جسے رب کی، اس کا عمل کیسا ہو جاتا ہے؟ اس کا توکل کس پر ہوتا ہے؟ رب۔ پھر لوگوں سے اس کو ڈر نہیں ہوتا، پکا دین پر پکا ہو جاتا ہے، دین پر وہ کیا ہوتا ہے؟ پکا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بندے کو رب کی پہچان ہو جاتی ہے وہ اعمال صالحہ شروع کر دیتا ہے اور اچھے اعمال کا اظہار کر دیتا ہے۔ جب اس کو اپنے رب کی پہچان ہو جاتی ہے اس کے دل میں یہی چاہت ہوتی ہے، اجر اور ثواب کی نیت اس کی اپنے رب کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اس طرح کر کے یہ کافی سارے اعمال ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہم پارے کا خلاصہ مضامین کی صورت میں سنتے ہیں، اے اللہ اس سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اس عمل کو ہمارے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ فرما، ہماری ہدایت کا سرچشمہ بنا۔ اے اللہ اس کتاب قرآن کریم کے ذریعے جو ہم گمراہ ہیں، ہم میں سے جو گمراہ ہیں، جو ہماری کمیاں کوتاہیاں ہیں، اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں ہدایت سے سرفراز کر دے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کتاب کے ذریعے اے اللہ ہمارے دلوں کے غم دور کر دے، جسم کی بیماریاں دور کر دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ اس کتاب کے ذریعے تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ اس کتاب کے ذریعے ہمیں تو
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اس کتاب کے ذریعے ہدایت کا سرچشمہ بنا۔ اے اللہ اس کتاب کے ذریعے ہمیں اپنی زندگی کو، اپنے گھر اور کاروبار کے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ جس نے دعا کی درخواست کی ہے، بیماری سے صحت یابی کے لیے کہا ہے، اے اللہ سب بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جو فوت شدگان ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ماں باپ ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، نمازی ہیں، اے اللہ ہمارے گلی محلے کے ہیں، ہمسایوں میں ہیں، اے اللہ ہمارے عزیز و اقارب میں جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ تو ان کو معاف فرما، ان کی قبروں کو منور فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع و عریض فرما، قبر کی سختیوں سے ان کو محفوظ فرما، آسمان سے ان کے لیے جنت کا لباس اور جنت کا بستر نازل فرما، جنت کے باغوں میں سے ان کی قبر کو ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے جو بے روزگار ہیں، اے اللہ ان کو رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ یہ رحمتوں کا، برکتوں کا، وسعتوں کا، نرمیوں کا مہینہ ہے۔ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے عمل میں اصلاح اور درستگی کو پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت کو اور رحمت کو نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق کو وسیع و عریض فرما۔ اے اللہ ہماری ضرورتوں کو اپنی جناب سے، اپنے فضل سے، غیب کی مدد کے ساتھ، اے اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ بے اولاد جوڑوں کو، اے اللہ ترستی نگاہوں کو، اے اللہ اولاد جیسی نعمت اور رزق سے بہرور کر دے۔ اے اللہ بے اولاد جوڑوں کو، اے اللہ اولاد جیسی نیک اور صالح رزق عطا فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح زندگی والی اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کو تو نے اولاد سے نوازا ہے، اے اللہ ان اولادوں کے ساتھ ان کے والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک فرما۔ اے اللہ ہماری آنکھوں کو ہماری اولادوں کے ذریعے ٹھنڈا کر دے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہمارے کانوں کا سرور بنا۔ اے اللہ ہماری زبانوں کی ہماری اولادوں کو لذت بنا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو اپنا نیک اور صالح بندے اور بندیاں بنا۔ اے اللہ ہم کو نیک اور صالح بندے بنا دے۔ اے اللہ اپنے برگزیدہ بندے بنا دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے، قرآن کے تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ تیرا خوف، تیرا ڈر، تیری محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنے والی بن جائیں۔ اے اللہ جو تو نے ہمیں اولاد عطا کی ہے، اس اولاد کے ذریعے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی عزت عطا فرما اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کی 22ویں رات ہے۔ اے اللہ یہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ بڑی تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اے اللہ ہم اس کا مہینوں بھر انتظار کرتے رہے ہیں۔ اللہ بڑی تیزی سے تیری رحمتیں، تیری برکتیں، اے اللہ تیری رحمتیں، تیری برکتیں، تیرے انعام تیزی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ اے اللہ رمضان کی ہر رات تو اپنے بندوں کو جہنم سے آزادیاں دیتا ہے۔ اے اللہ ہم گناہ گار بھی امیدوار ہیں۔ اے اللہ بڑی یقین کے ساتھ، بڑی امید کے ساتھ، اے اللہ پورے وثوق کے ساتھ، پورے عین الیقین کے ساتھ ہم تجھ سے، حق الیقین کے ساتھ تجھ سے التجا اور دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جن کو تو جہنم سے آزادیاں دیتا ہے۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی رات کی عبادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی لیلۃ القدر کی رات کا رزق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی لیلۃ القدر کی رات کی برکتوں اور رحمتوں کو اے اللہ تو ہمارے مقدر میں بھی لکھ دے۔ اے اللہ تیرے ہاں یہ مشکل نہیں ہے، تو بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے۔ اللہ زمین و آسمانوں کا مالک ہے، بارشیں تیرے حکم سے ہوتی ہیں۔ اے اللہ اناج سبزہ ہمارا رزق تیرے حکم سے اگتا ہے۔ اے اللہ یہ دن کی روشنی تیرے حکم سے آتی ہے۔ اے اللہ یہ رمضان تیرے حکم سے آتا ہے۔ اے اللہ یہ دنوں کا آگے پیچھے ہونا، ہیر پھر ہونا، بدلنا، اے اللہ یہ تیرے حکم سے ہوتا ہے۔ اے اللہ رمضان کی راتیں بھی تیرے حکم سے آتی ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں جہنم سے آزادی دے دے۔ اے اللہ تو بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی رحیم ہے، بہت زیادہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی جہنم سے معافی دے دے۔
اے اللہ ہمیں جہنم کی سختیوں سے بچا لے، اے اللہ ہمیں جہنم کی ہونلاکیوں سے بچا لے، اے اللہ تو ہمیں جہنم سے آزادیاں دے دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو جہنم سے آزاد کر دے، اے اللہ ہمارے والدین اے اللہ توحید پرست ہیں، اے اللہ تیرے عبادت کرتے ہیں، تیرے سامنے جھکتے ہیں، رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، تیری کتاب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اے اللہ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق اے اللہ تیرے سامنے تجھ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے والدین کو بھی جہنم سے آزادی دے دے، اے اللہ ان کی گردنوں کو بھی جہنم سے آزاد کر دے، اے اللہ ہمارے والدین کو بھی جہنم سے آزادی دے دے، اے اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے، اے اللہ ہمارے عبادات، ریاضات، دعاؤں کو، التجاؤں کو، حاجات کو، مناجات کو اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اے اللہ ہمارے روزوں کو اپنے گھر میں قبول فرما لے، اے اللہ یہ عبادت خالص تیرے رضی ہے، اے اللہ خالص تیری رضا کے لیے یہ عبادت ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اے اللہ ہماری قرآن کی تلاوت کو قبول فرما لے، اے اللہ راتوں کا قیام قبول فرما لے، اے اللہ قیام اللیل میں قرآن کا سننا قبول فرما لے، اے اللہ صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری سخاوتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری التجاؤں کو، اے اللہ دن کی روشنی میں جو اعمال کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں جو کرتے ہیں، اللہ تنہائی میں جو اعمال اور دعائیں تجھ سے کرتے ہیں، اے اللہ اپنی بارگاہ میں ان کو قبول و منظور فرما لے، اے اللہ ہمارے جو بیٹے اور بھائی تیرے راستے میں شہید ہو چکے ہیں، اپنی جانوں کو بھی قربان کر چکے ہیں، اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کی شہادتوں کو قبول فرما، اے اللہ امیر المجاہدین کو رہائی نصیب فرما، اے اللہ تیرا گھر بیت اللہ، اے اللہ تیرا گھر مسجد بنائی ہے، مدرسہ بنایا ہے، اے اللہ مسلمانوں کی تعلیمات کا انتظام کیا ہے، قرآن کو سیکھنا اور سکھانے کا اے اللہ تیرے بندے محمد سعید نے انتظام کیا ہے، اے اللہ اس زمانے میں، اس دور میں، ان حکومتوں میں اے اللہ اس کا یہ جرم ٹھہرا ہے، اے اللہ تیرے ہاں یہ عمل بڑے قابل قبول ہے، اے اللہ دنیا کے ہاں ان ظالموں کے ہاں یہ اعمال جرم ٹھہرے ہیں، اے اللہ اپنے بندے کے اے اللہ نہ کرتے گناہوں سے اللہ اسے معافی دے دے، اے اللہ اسے قید سے رہائی عطا فرما، اے اللہ اپنے بندے کو قید سے رہائی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بھائی زبیر کو جو دشمن کی ہندوستان کی جیلوں میں بند ہے، اے اللہ میرے بھائی زبیر کو اے اللہ آزادی نصیب فرما، ہمارے دوسرے بھائی مجاہدین کو اے اللہ ہندوستان کی جیلوں سے ان کو رہائی نصیب فرما، اے اللہ ہماری بہن عافیہ کو امریکہ کی جیل سے رہائی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی پاکستانی اے اللہ دوسرے ممالک کے مسلمان جو دشمنوں کی جیلوں میں قید و صعوبتوں کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بھائی بیٹے جو دیار غیر میں ہیں، برون ممالک میں ہیں، رزق حلال کے لیے گئے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے رزق میں برکتوں کو نازل فرما، اے اللہ ان کے آنے جانے کے معاملات آسان کر دے، اے اللہ ان کے معاملات آسان کر دے، اے اللہ ان کے آنے جانے کے تنازل کے اے اللہ ان کے سفری معاملات، ان کے حکامے، ان کے ورقے، اے اللہ یہ سارے معاملات ان کے کفالت کے معاملات آسان کر دے، اے اللہ تو رب العرش العظیم ہے، عرش عظیم کا رب ہے، اے اللہ تو عرش معلیٰ کا رب ہے، اللہ تو اپنے وعدوں کا بالکل سچا اور پکا ہے، اپنی باتوں میں سچا ہے، تیری کتاب سچی ہے، اے اللہ تیرے پیغمبر سچے ہیں، اے اللہ تیرا رسول سب سے سچا ہے، اے اللہ تیرے رسول کے وعدے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے التجائیں اور دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ تیری بڑی ہم پر کرم نوازیاں ہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔